کعبہ جو ہے نا، ہر لوگ جو ہے گھر کے اندر کعبے کی تصویر لگاتے ہیں، لگاتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں تصویر لگاتے ہیں، کعبے کی تصویر لگاتے ہیں، مدینہ کی تصویر لگاتے ہیں کعبۃ اللہ جو ہے نا اللہ کا گھر بولا گیا. مدینہ منورہ کی مسجد کی جو گنبد کی تصویر لگائی تھی وہ مدینہ منورہ بولا گیا. تو صرف مدینہ کا نہ مطلب ہے مدینہ اسے کہا جاتا ہے جو شہر کو بولا جاتا ہے. مدینہ جو ہے عربی کے اندر شہر کو بولا جاتا ہے کہ مدینہ. اب جو کعبۃ اللہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، گھروں میں لگائی جاتی ہے. اس کی نسبت ہے کیا؟ اللہ کا گھر ہے نہیں، لیکن اللہ کا گھر ہے تو اس کے اندر ہے کیا یہ جاننے کی کوشش کریں. اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ کلمہ جو ہے نا یہ بھی اپنے گھروں میں چھایا رہتا ہے. اب اسے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اسے کیوں لگایا جاتا ہے گھر کے اندر؟ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ دوسری تصویر لگا کیا بولتے ہیں مانا گا لوگ کیا کرتے ہیں مانا کہ یہ بدعت ہی ہے. گھر کے اندر تصویر لگانا حرام ہے، جاندار تصویر لگانا حرام ہے. اب جاندار تصویر اب اس کے اندر بے جان ہے. کعبۃ اللہ بے جان ہے کہ جاندار ہے؟ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر بولا گیا نہیں، وہ جان ہے کہ بے جان ہے؟ بولو کیسا بے جان ہے؟ اس کے اندر اللہ ہے نا. اس کے اندر جس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے وہ بے جان ہوگا، جس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے وہ اللہ کا گھر ہے نہیں. تو اللہ کا گھر ہے تو اسے لگایا جا رہا ہے کہ بے جان کیسا ہوگا؟ جاندار ہوگا نہیں. جاندار کا تو اس کے اندر ہر چیز نور ہے نہیں، اللہ کا نور بس رہا اس کے اندر، اللہ کا اسے قرب بس رہا اس کے اندر، اس کے اللہ کا اس کے اندر قرب حاصل ہے اس کے اندر. تو اگر بے جان ہے تو حاجی جا کے اس گھر کا طواف کی کرو جو بے جان ہے. حاجی جو طواف کر رہے ہیں کیا سمجھ کو طواف کر رہے ہیں؟ اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر کبھی سوچ کے طواف کیے؟ کبھی سوچ کے طواف نہیں کر رہے. اسی طرح حاجی جا کو سنگ اسود کو پتھر کو چوم رہے ہیں. کیوں چوم رہے ہیں؟ کیا مقصد چومنے کا؟ اس کا مقصد کیا؟ اس کو چومنے کا کوئی مقصد رہا نہیں. کیوں چوما گیا تھا؟ لیکن ہے تو پتھر ہی ہے نہیں، صرف پتھر ہی بولا جا رہا نہیں، سنگ اسود پتھر بول رہا نہیں، کیا دوسرا کیا بول رہا ہے؟ لیکن اس کی نسبت کیا ہے؟ پھر جا کے 2 رکعت نماز ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک جا کے 2 رکعت نماز پڑھا تو وہ بھی پتھر کے پڑھ کہتے نہیں قدم مبارک. اب جب یہاں کسی کے صاحب مزار کے اوپر جب جھکنے کے بعد میں بولا جا رہا ہے کہ بدعت ہے، شرک ہے، اب وہی جا کے بولنے والے سارے جا کے ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے سامنے جا کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو عبادت جو ہمیں کر رہے ہیں سمجھ کے نہیں کر رہے، لیکن حکم جو ہے نا اللہ کا حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بتائے دیتے فلانا یہاں 2 رکعت نماز پڑھو، فلانا طواف جو کعبے کا طواف کرو، سنگ اسود پتھر کو چومو. یہ نبی نے رسمیں بتائی دی تھی، یہ نبی کی سنت تھی، یہ حکم اللہ کا تھا، حکم پیغام اللہ کا تھا، سارے بن گئے. لیکن جس تمہیں طواف جو کر رہے کعبے کا ہے کیا؟ اس کے اندر کعبے کے اندر کبھی یہ سوچ کے طواف کرو تو کتنا مزہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اب بول رہے کعبے کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے تو طواف اس کا ہو رہا ہے. اب جواب دینے کعبے کے اندر ہے کیا؟ بولے کچھ بھی نہیں کعبے کے اندر. جو جس کے اندر نہیں ہے اس کی عبادت کیوں؟ صحیح بات ہے غلط بات ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے تو نہیں اس کے اندر تبھی تو اس کی بات نہیں. جہاں خدا ہے وہی سجدہ رواں ہے، جہاں خدا نہیں ہے وہاں سجدہ کر فائدہ کیا؟ ہم وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا. وعدہ تو ہمیں کر رہے نہیں، تو ہمیں جسے خدا دکھ رہا ہے وہاں سجدے ہو رہے ہیں ہمارے. ہمارا خیال کیا ہے معلوم ہے کیا؟ جو دکھ رہا نہیں ہے ہم اسے خدا کر رہے ہیں، جو دکھ رہا نہیں ہے ہم اسے خدا کر رہے ہیں، جو خود ہی میں چھپا ہوا ہے اسے جدا سمجھ رہے ہیں. یہی تو ہمارا ہے نہیں. ہمارے کوئی ایک بہت اچھا واقعہ یاد آئے گا. حضرت علی کرم اللہ کے پاس کوئی آ جاتے
بولا کہ یا علی میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، کچھ آپ جاننا چاہتا ہوں. علی کے پاس جیسا ہے شخص تھا، بولے کہ علی وہ کیا چیز ہے جو نفس کو مار کے جو اپنے کرامات جاری کاری کرتا ہے، اپنے نفس کو مار کو جو کرامات جاری وہ بہتر ہے کیا؟ وہ جو بہتر ہے جو اپنے نفس کو مار کو خدا کو پہچان کرتا ہے، خدا کی پہچان کراتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کرامات تو جاری کاری ہوتی ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے، لیکن سب سے بڑی کرامت وہ ہے جو اپنے نفس کو مار کو جو خدا راہ تک پہنچتا ہے، جو خدا کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. اپنی نفس کو مار کو خدا کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، خدا کی پہچان بھی کراتا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. کرامت ہے، کرامت جب ہوتی نہیں اس انسان کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ کرامت جو کش میں جاری ہو رہی ہے کس نے کرا رہا ہے، اس کی پہچان نہیں ہوتی. وہ کرامت میں تکبر میں آ جاتا ہے. بہتر دولت وہ ہے خدا کو جانے اور خدا کو پہچانے، سب سے بہتر یہ. تو کرامت کو جاننے کے لیے بہتر نہیں ہے، خدا کو جاننا اور خدا کو پہچانا یہ بہتر ہے. السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ. خدا کو جاننا، خدا کو پہچاننا یہ بہتر ہے. جب تک تمہیں رائے خدا تک نہیں پہنچتے نہیں تو سکھاتا کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلا کلمہ کیوں اتارا؟ لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ کلمہ اتارا. اسی لیے کلمے میں کیا دکھا رہا ہے؟ جو چیز لا کی تجلی ہے وہ لا کو پہچانو، الا اللہ کے مقام کو پہچانو، محمد کو پہچانو، اس کے رسول کو جانو، پھر اللہ کو مانو. ہمارے اندر کوئی چیز نہیں کیونکہ ہمیں لا کے مقام تک نہیں پہنچ گئے. نہیں، لا کیا بتا ہے، پھر اللہ کیا دکھاتا ہے، پھر اللہ کیا دکھاتا ہے، پھر محمد کا بھید کیا ہے، پھر رسول کا پیغام کیا ہے، حق اللہ کیا ہے. تو جب تک ہم یہ چیزوں کو نہیں جانتے، کلمے کو ہمیں پورا مکمل کلمے کو نہیں جانتے، کلمے کی سارے راز کو نہیں پہچانتے، ہمیں باقی کی عبادتوں کو جانتے ہی نہیں. کیونکہ ہمیں جس پر ہم نے کلمہ جو پہلا ہمارے پر فرض ہو گیا، پہلا کلمہ فرض ہے نہیں. اسلام میں کتنے فرض ہے؟ 5 فرض ہے نہیں. وہ 5 فرض میں افضل کون سا فرض ہے؟ کلمہ ہے نہیں. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. سب سے کلمہ فرض نہیں. ہمیں کلمے کو جان رہے نہیں، ہمیں کلمے کو سمجھ رہے نہیں اور کلمے کو پہچان رہے نہیں. ہمیں سیدھا ان نمازوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سجدے تو کر رہے ہیں، کبھی خیال آیا کہ ہمیں سجدہ کس کا کر رہے ہیں بول کے؟ کبھی خیال آیا کہ سجدہ کرو کس نے بولا؟ کبھی خیال آیا کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے حکم کس کا دیا، سجدہ کرنے کے حکم کس کا دیا؟ کبھی خیال نہیں ہے. ہم نے یہ بھی خیال نہیں کہ ہمیں سجدہ کس کا کر رہے ہیں، سجدہ کرایا کون، سجدہ کریا کون، سجدہ کرایا کون. یہ 3 باتیں میں سمجھ میں نہیں آئی. ہمیں سجدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں کلمہ نہیں سمجھ میں آیا. نہیں، اب کلمہ نہیں سمجھ میں آیا گیا تو نماز پڑھنے لگے. اب نماز ہی سمجھ میں نہیں آئی تو روزہ رکھنے لگے. روزہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ سمجھ میں نہیں آیا تو حج کرنی چاہیے. اب دور نیا چلے. ابھی کسی کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کسی کو روزے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کسی کو کلمے کا طریقہ نہیں معلوم نہیں ہے. بیچ کا نماز ہی بنتا ہے، حج کرنے جاتا ہے. بیچ کا نماز ہی بنتا ہے، کبھی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، پوری نماز کا پابندی نہیں ہے، کبھی نماز مکمل نماز ہی نہیں پڑھا، کبھی نماز کو قائم ہی نہیں کرا. ایسا انسان حج کرنے جا رہا ہے، ایسا عمرہ کرنے جا رہا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دی کیا؟ علی کو کیا بتائے، عثمان غنی کو کیا بتائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائے، عمر فاروق کی کیا بتائے؟ بولے کہ پہلے کلمے کی دعوت دے، کلمے کا پیغام پہنچائے، پھر نماز کی دعوت دے، نماز کو قائم کرنے کی دعوت دے، نیا نماز قائم دائم رہنے کی دعوت دے، پھر روزے کی ہدایت دے. روزہ رہنا کیا تھا؟ ہم لوگ روزہ رہتے نہیں میں. ہمارا روزہ جو ہے صرف چند چیزوں کا روزہ ہے. ہمارا کتنے چیزوں کا؟ چند چیزوں کا روزہ ہے. ایک زبان کا، ایک پیٹ کا، 2 چیزوں کا روزہ ہے. باقی کی چیزوں کا روزہ ہے ہی نہیں ہمارا. یعنی کہ زبان کی لذت جو ہمیں جو کھانے کی وہ لذت کا روزہ ہم چھوڑ دیں،
پیٹ کو جب بھوکا رکھ دے اس کا نام روزہ نہیں ہے. ارے پہلے روزہ کس کا ہے؟ یہ تو سمجھو روزہ کس کا رہنے تھا. ہمارے جو جسم کے اندر جو 99 جو پارٹس ہے، جو 99 جو پارٹس ہے، اسے ہمیں سارے جسم کو ذرے ذرے کو روزہ رکھنے کا تھا، ہے کہ نہیں؟ آنکھ کا روزہ رکھنے کا تھا، کان کا روزہ رکھنے کا تھا، زبان کا روزہ رکھنے کا تھا، ہاتھوں کا روزہ رکھنے کا تھا، پیروں کا روزہ رکھنے کا تھا. ہم لوگ اس کا روزہ کہاں رکھنے کا ہے؟ ایسا روزہ رہے دن بھر صبح اٹھ کے سحری کر لے، شام کو 5 یا 6 بجے تک اس کا روزے کی افطار کر رہے، تو ہمارا سارا تصور پورا دسترخوان پہ رہتا. ہمارا 2-2:30 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد روزہ بولے روزہ لگا بولتے، مطلب کہ روزہ لگا دھیان کیسا گیا؟ ایسا روزہ ہے کیوں جس کے آپ کو سارا خیال